سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک بال پر 2 وکٹیں یہ کس طرح گرا دی گئی ہیں سر؟ کچھ فارمولا ہمارے توسط سے پی ڈی ایم کو بھی بتا دیجئے ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی اتحادی تمام سینیٹرز کا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیا ہم نے الحمدللہ کہ ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کامیاب ہوئے، اور اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے الحمدللہ۔ تو عامر صاحب یہ جوڑ توڑ کیسے کر لیا آپ لوگوں نے؟ یہ کوئی فارمولا تو بتائیں، آئی کہ پتہ چلا کہ اتنے سارے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، یہ کیسے کر لیا؟ اور آپ تو پیش تھے ان لوگوں میں۔ بھائی یہ کوئی جوڑ توڑ کی بات نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے۔ جو گڑھا کھودا تھا یوسف رضا گیلانی اور اس کے بیٹے نے حفیظ شیخ کے الیکشن میں، اسی گڑھے میں وہ خود جا کر گر گئے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے کل دکھا دیا اور پی ڈی ایم کو اور اس ملک کی دولت لوٹنے والوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ پی ڈی ایم اندر سے خود بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ان کی لڑائی اور جھگڑا اور اپوزیشن ذاتی مفادات کے لیے، اپنے فوائد کے لیے، اپنے این آر او کے لیے ہے۔ یہ بات تو سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیڈر عمران خان کو عزت دی کیونکہ وہ ثابت قدم ہے، وہ ایماندار ہے، وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کر سیاست میں آیا ہے۔ عمران خان تو سیاست سے پہلے بھی بہت بڑا نام تھا، بلکہ دنیا کے چند بڑے ناموں میں بڑا نام تھا، اور اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو آیا ہے اس مافیا سے لڑنے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے گا، اور پاکستان کے جو عوام ہیں، جو غریب عوام ہیں، نوجوان ہیں، پاکستان کی خواتین ہیں، وہ اس کے بازو ہیں، بازو بنیں گے، اور عمران خان اس جد و جہد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، عوام چاہتی ہے کہ ایک ایماندار لیڈرشپ ہو جس سے معاملات بہتر ہوں، لیکن پھر بھی سوالیہ نشان ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، لائک مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، آج مرغے کی قیمت 500 روپے فی کلو سے اوپر جا چکی ہے، عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ 2.5 سال کے اندر وزیر اعظم پاکستان کو بذات خود اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ایسی صورتحال میں اب جبکہ آپ کے پاس سینٹ کے اندر اکثریت تو نہیں، لیکن پھر بھی چیئرمین ڈپٹی چیئرمین آپ کا ہے، آپ کس طرح سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں گے؟ کوئی پلان وے بنایا ہے، روڈ میپ بنایا ہے، یا اگلے 2.5 سال بھی ایسے ہی گزرنے ہیں ڈوگر صاحب؟ دیکھیں بھائی، اعتماد کا ووٹ تو اس لیے لیا کہ قوم کے سامنے عمران خان نے ثابت کیا کہ ان کی منزل اقتدار کا حصول نہیں، کرسی انہیں عزیز نہیں ہے، انہیں اس ملک کے عوام کا مفاد، اور ہائی مورل گراؤنڈ پہ انہوں نے فوراً اس چیز کا فیصلہ کیا کہ مجھے فوراً اخلاقی طور پر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور وہ 178 اراکین نے سامنے، دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے اوپنلی عمران خان کی ذات پہ اعتماد کیا۔ اور سینٹ میں بھی کل پھر ایک بار عمران خان کی ذات پر سینیٹرز نے اعتماد کیا، لیکن مجموعی طور پر ان 15 دنوں میں جتنی پاکستان کی سیاست گندی ہوئی ہے پاکستان کے 70 سالوں میں نہیں ہوئی، اور عوام کے نمائندے، پڑھے لکھے لوگ جن کو معاشرے میں رول ماڈل ہونا چاہیے، اور جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا، اور جس طرح سے کل حال سینٹ میں ہوا، تو عمران خان کا بیانیہ سچ ثابت ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ صاف ستھری سیاست ہو جس میں اخلاقیات ہوں، شفافیت ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، اوپن شو آف ہینڈ ہو، تاکہ جس کا جو مینڈیٹ ہے نتیجہ اس کے مطابق نکلے۔ لیکن تو میں تو مجموعی طور پر بطور طالب علم، ڈوگر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس ساری صورتحال سے بہت رنجیدہ ہوں۔ آئیے، آج بھی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کے سیاستدان ہی مجھے امید ہے کہ اس ملک کو آگے ٹھیک بنائیں گے، اور وہ اس کی شکل عمران خان کی شکل میں آج زندہ ہے، اور سیاستدان ہی تھا قائد اعظم جس نے اس ملک کو بنایا، اور پھر ایک سیاستدان ہی تھا جس نے اس ملک کو آئین دیا۔ لیکن آج ہم اپنی قوم کو کیا دکھا رہے ہیں؟ قوم کی اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دی ہے۔
ان سیاستدانوں نے جنہوں نے بھیڑیوں کی طرح اس ملک کو لوٹا نوچا اور آج پھر اپنے منہ پہ لبادہ اوڑھ کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر. تو بھائی اس ملک میں اگر آج کوئی لیڈر ہے جو ان مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے مہنگائی کی بات کی، مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ جگہ جگہ مافیاز ہیں. گھی کا مافیا ہے، پولٹری کا مافیا آپ جانتے ہیں پولٹری کس کے ہاتھ میں ہے، شوگر کا مافیا آپ جانتے ہیں کہ شوگر ملیں کن کی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ آپ کے ارد گرد بھی تو بیٹھے ہیں ڈوگر صاحب، وہ آپ کے ارد گرد بھی تو مافیا تو ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مافیا ہے. مافیا کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ ہم آئی ایم ایف کی بھی اصلاحات اور ان کی جو تجویز کردہ شرائط ہیں ان کو ماننے کے چکر میں بھی تو کر رہے ہیں نا. یہ بھی تو معاملات ہیں ڈوگر صاحب. نہیں عمران خان تو اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہ کرنے والی ذات کا نام ہے. عمران خان کے یقیناً ارد گرد بھی مافیاز ہیں، اسمبلی میں بھی مافیاز ہیں. وہ سیاستدان ہیں جو ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو ووٹرز کا ضمیر خریدتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے سامنے سیاست کو ایک گالی بنا دیتے ہیں. تو آج میں تو یہی آپ کے بول کے چینل کی وساطت سے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ سیاستدانوں کو رول ماڈل بننا چاہیے. کوئی وقت پیچھے جو گزر گیا اس کو چھوڑیں، آگے آئیں. اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں. اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آپ کو صاف کریں، اپنی سیاست کو صاف کریں. وہ سیاست کریں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست تھی. وہ سیاست کریں جس ریاست مدینہ کا کانسیپٹ عمران خان نے دیا، اس میں وہ سیاست کریں. مہنگائی ہے، دن رات پرائم منسٹر، ہماری حکومتیں کوشاں ہیں. ہمارے لیے بہت چیلنج ہے، بہت پرعزم ہے پرائم منسٹر کہ مہنگائی کے اس جن کو جو بوتل سے بے قابو ہو کر نکلا ان کو دوبارہ سے اس بوتل میں ڈالیں اور مافیاز کا مقابلہ کریں. مجھے امید ہے کہ عمران خان سرخرو ہوگا. پہلے مرحلے میں عمران خان نے ان مافیاز کو بے نقاب کیا، اب دوسرا مرحلہ آئے گا جس میں انشاءاللہ عمران خان ان مافیاز کی سرکوبی کرے گا اور ان کو اس قوم کے سامنے عبرت کا نشان بنائے گا. رائٹ. اچھا، اب جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے پچھلے 15 دنوں میں بہت گند مچایا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں ہر طرف سے ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی. ہم دیکھ رہے تھے پیسہ پھینکنے کی بات تھی. اگر آپ لوگوں کی نظر میں گیلانی صاحب کے سینیٹر منتخب ہونے کے معاملے کے اوپر پیسہ چلا یعنی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو کیا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہے ڈوگر صاحب؟ نہیں، میں تو اس سے بڑھ کے بات کروں گا نا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کل جو 7 سینیٹرز جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کے نام پر ٹھپا لگایا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر یوسف رضا گیلانی کا ووٹ مسترد کیا ہے، جان بوجھ کر. اور اگر یہ آج سے کل سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی نام کے اوپر بھی مہر لگائیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. اور احسن اقبال صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑے عدالتی فیصلوں کی قوم کو مثالیں دی جا رہی ہیں. یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. بڑی سمپل بات ہے، جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس میں جمیل صاحب نام ہوتا ہے اور نام کے سامنے والے ڈبے میں سمبل ہوتا ہے، وہاں سمبل پر مہر لگائی جاتی ہے. اور قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے الیکشن میں نام ہوتا ہے اور نام کے سامنے اسی طرح چکور باکس ہوتا ہے، اس کے اندر یا مہر لگائی جاتی ہے یا 1 لکھا جاتا ہے. نام کے اوپر سمبل کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے. جنرل الیکشن میں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں قوانین میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وہ 7 سینیٹر تحریک انصاف کے یہ اتحادیوں کے ہوتے تو وہ صادق سنجرانی کے نام پر مہر لگاتے، صادق سنجرانی کا ووٹ خراب کرتے. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کا ووٹ خراب کیا ہے. اور اگر اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ غلطی ہوئی ہے اور پریزائڈنگ آفیسر باعث تھے اور وہ یک طرفہ تھے، تو پھر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اتنے بڑے جھگڑے کے بعد جو قوم نے دیکھا جب وائس چیئرمین کا الیکشن ہوا تو ان 7 سینیٹرز نے ہمارے وائس چیئرمین مرزا افریدی کے نام کے سامنے اس ڈبے میں مہر لگائی ہے اور 54 ووٹ دیے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پی ڈی ایم کے سینیٹرز تھے. اب رو رہے ہیں، لیکن ڈوگر صاحب، کوئی فائدہ نہیں. عمران خان نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں رلاؤں گا، تم نے اس قوم کو لوٹا ہے، تمہاری چوریاں. تو بھائی پہلے ہی عمران خان کی بات مان لاتے،
صاف شفاف شو آف ہینڈ پہ آ جاتے. ایک دن میں فاروقی صاحب اگر یہ پی ڈی ایم اور ساری جماعتیں مل جائیں تو ایک دن میں کانسٹیٹیوشنل چینج کر سکتے ہیں, ایک دن میں الیکشن قانون میں ترامیم لا سکتے ہیں, ایک دن میں. لیکن ان کی نیت نہیں تھی, کیونکہ یہ منڈیاں لگا کے پیسہ کماتے ہیں, ان کا کاروبار ہے. تو اس ساری سچویشن کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوا؟ گورنمنٹ ہوئی نا. اگر ووٹ مسترد ہوئے ہیں گیلانی صاحب کے تو اس صورتحال کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ حکومت ہے. اور اگر حکومت الٹیمیٹ بینیفیشری ہے تو یہ قیاس تو کیا جا سکتا ہے پی ڈی ایم والوں کی جانب سے بھی اور پبلک کی جانب سے بھی کہ اس انتخاب کے اندر بھی پیسہ چلا ہے. کیا آپ اس کو رد کر سکتے ہیں اس قیاس کو ڈوگر صاحب کہ پیسہ نہیں چلا؟ بھائی بات بینیفیشری کی اور لوزر کی نہیں ہے, بات ہے اس تبدیلی کے نعرے کی جو نعرہ عمران خان لگا رہا ہے. اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, اس ملک کو قائد اعظم کا حقیقی معنوں میں پاکستان بنانا چاہتا ہے. عمران خان تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ ووٹ چوری ہوتا ہے. اب سینٹ میں ہوا ہے یا قومی اسمبلی میں ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں, یہ خود سیاستدان ہے, جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو خود اس بڑے بینیفیشری ہوتے ہیں. اگر نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے تو پھر جناب بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑے کہہ کے مار رہے ہیں, اور اگر سینٹ میں ہوا ہے تو رو رہے ہیں. اور بھئی یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا بات ہو گئی؟ تم اپنے ہاؤس ان آرڈر کرتے, اپنے ووٹ 49 تھے یا 50 تھے, پورے کے پورے لیتے. جب سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ آپ جانتے ہیں جب خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. میں ان سارے حربوں کا مخالف ہوں, عمران خان ان سارے حربوں کا مخالف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.